حضرت امام محمد مہدی اب یہ جو فیض کا سلسلہ ہے اس میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ یہ 11ویں امام ہیں۔ امام حسن عسکری کے بعد اب یہ جتنا درمیان میں خلا ہے، جتنا بھی وقت گزرا ہے، جتنی صدیاں بھی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کو 11 اماموں کے فیضان کا امین بنایا ہے۔ 11ویں والا پیر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی عرفاء نے بیان کی ہے کہ آپ کو 11 اماموں کا فیضان کا مرکز بنایا گیا ہے، یعنی پیچھے 11 اماموں کا فیض ہے، ابھی 12ویں امام حضرت امام محمد مہدی آئے نہیں، درمیان میں جس وجود کو فیض کا ذریعہ بنایا گیا وہ فیض کا ذریعہ وجود ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ تو اس میں ایک علماء عرفاء فرماتے ہیں کہ 11ویں والا کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ 11 اماموں کا فیض جس ہستی میں مجتمع ہوا اس ہستی کو پیران پیر غوث اعظم 11ویں والا پیر کہا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ کا کتنا اونچا درجہ ہے، حضرت شیخ کا کتنا بلند مقام ہے۔ اس لیے ہر باخدا جو باخدا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ حضرت شہنشاہ بغداد کا دل سے احترام کرتا ہے۔ متشدد سے متشدد علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے صوفیوں پر بہت کچھ لکھا، ان کے خلاف لکھا، ان کے بارے میں ایسے ایسے جملے لکھے کہ ایک طرف ان کا علمی مقام اور دوسری طرف صوفیاء سے تعصب، صوفیاء سے دشمنی۔ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا عالم اور اس حد تک نیچے گر جائے گا کہ وہ اللہ کے ولیوں کے خلاف لکھنا شروع کر دے گا۔ تو ایسے متشدد قسم کے اس وقت کے علماء نے بھی باوجود سخت طبیعت ہونے کے یا صوفیاء کے اس طرز کو ناپسند کرنے کے حضرت شہنشاہ بغداد کی عظمتوں کو سلام پیش کیا۔ ابن جوزی معروف و مشہور، وہ بھی منکر تھے اولیاء کے کرامات کے، ان کی شانوں کے، کہتے تھے کچھ نہیں ہے، ویسے ہی ڈنگوسلہ ہے۔ ابن جوزی تو حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کا دور تھا، تو کسی نے کہا کہ نہیں، اپنے گھر سے ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ کے بڑے بڑے بندے زمین پہ تشریف فرما ہے، تو جسے اللہ دے، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی کا معاملہ ہے، تو ان کے ساتھ ایسا حسد اور ان کی ایسی مخالفت۔ ابن جوزی کہتا تھا نہیں، یہ صوفی جتنے ہیں نا یہ سب خشک ہوتے ہیں، کوئی علم کی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے آج بھی کچھ لوگوں کا یہی ہے کہ جی یہ تو ویسے ہی ہیں، خواہ مخواہی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت غوث پاک کے ایک مرید نے ابن جوزی سے کہا، ویسے ہی اپنے مدرسے میں ان کے خلاف بولتا رہتا ہے، کبھی غوث پاک کی مجلس میں جا کے دیکھ تو صحیح ہے۔ ظاہر نہ تو نے دیکھی ہے، نہ تو ملا ہے، نہ تو غوث پاک کو تو نے دیکھا ہے، نہ غوث پاک کی باتیں سنی ہیں، ویسے ہی مدرسے میں طالب علموں کے سامنے ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ صوفی ایسے ہوتے ہیں، ولی ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں، بزرگ ایسے ہوتے ہیں، لگا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ تو کبھی ایک نظر ان کو دیکھ بھی تو لینا، اس میں کیا حرج ہے؟ ابن جوزی کو یہ بات سمجھ آ گئی اور وہ چل پڑا حضرت شہنشاہ بغداد سے ملنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو حضرت غوث پاک نے ایک قاری قرآن سے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیات پڑھو۔
قرآن شریف پڑھو۔ اب ایک قاری صاحب اٹھے، انہوں نے ایک آیت پڑھی۔ ابن جوزی نے کہا کہ اب پتہ چلے گا کہ یہ صوفی خشک ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں۔ تو حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک نے اس آیت کی تفسیر کرنا شروع فرما دی۔ غوث پاک بولنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے پھر غوث پاک کا بولنا تو پھر غوث پاک کا بولنا۔ ابن جوزی کو تھوڑا سا لگا کہ نہیں کوئی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی نے سارا ایسے کیا کہ یہ مجھے آتی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے طریق سے اس تفسیر کو بیان کیا، اس نے کہا یہ بھی مجھے آتی ہے، حتیٰ کہ آپ ایک آیت کی 11 تفسیریں آپ نے فرمائی۔ ابن جوزی ہر تفسیر کرنے پر سر ہلاتا رہا کہ جناب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ مجھے بھی آتی ہے ساری تفسیر۔ لیکن جب 11ویں سے 12ویں شروع ہوئی ابن جوزی چپ ہوا، پھر 13ویں، پھر 14ویں، پھر 15ویں، حتیٰ کہ غوث پاک نے ایک مجلس میں ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ 40 تفسیریں مختلف طرق سے، مختلف ذریعوں سے، طریقوں سے، جو بھی اس کی تفسیر بن سکتی تھی آیت کی، آپ نے 40 طریقوں سے وہ تفسیر بیان فرمائی۔ جب 40 طریقوں سے تفسیر بیان کی، ابن جوزی کا سر جھکتا 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 گھٹنوں تک چلا گیا کہ میں 11 تفسیریں تو جانتا ہوں، اور صوفیوں کے بارے میں ویسے میں کہتا رہا یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ خشک ہوتے ہیں، دین کا، شریعت کا، علم کا ان کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج پتہ چلا کہ یہ علم کسے کہتے ہیں۔ اب شہنشاہ بغداد غوث پاک نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ 40 تفسیریں کرنے کے بعد غوث پاک نے فرمایا یہ تو قال تھا جو ہم نے بیان کیا، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو قال تھا جو ہم نے بیان کیا، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ کہا نا کہ حال کی طرف آتے ہیں، ابن جوزی کو وجد ہو گیا۔ ابن جوزی پھڑکنے لگا، ایسے ابن جوزی ایسے پھڑکنے لگا حتیٰ کہ اس نے اپنا گریبان ہاتھ رکھا اور گریبان چاک کرنے لگا، کہنے لگا آج تک میری دانست میں میں ہی میں تھا، لیکن واہ غوث، واہ عبد القادر جیلانی، تیرے علم کا کیا کہنا اور تیرے مقام کا کیا کہنا۔ ابن جوزی نے سر رکھا، قدموں پہ تائب ہوا، غوث پاک کا معتقد ہوا، اور پھر وہی ابن جوزی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل کر لیا۔ تو اب یہ عرض ہے کہ یہ جو متشدد قسم کے علماء تھے ان کو بھی حضرت غوث پاک کی علمیت، مقام و مرتبہ، شان و عظمت کے سامنے جھکنا پڑا، چونکہ جب اللہ کسی پر علم کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ جب کسی پر اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ جب کسی کو خیرات عطا کرتا ہے، تو پھر کسی کا کیا زور ہے کہ وہ اپنے زور سے اسے روک سکے۔ جسے اللہ عطا کرے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ نے وہ فضل کا معاملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی فرمایا۔ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کا یہ مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ تو 11ویں کی تاریخ بھی پیر والے دن آ رہی ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، جمعہ ہے، جب 11 تاریخ ہوگی پاکستان میں چاند کی 11 تو پیر کا دن ہوگا۔ تو پیران پیر کی 11ویں شریف، ویسے تو ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس سے بڑی 11ویں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اس مہینے میں غوث پاک کا وصال ہوا۔ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کے بہت عاشق تھے، حضور کے متبع تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا
کوئی کسی کے قدم پر ہے، کوئی کسی کے قدم پر ہے، میں اپنے نانا کملی والے کے قدم مبارک، میری منزل رسول اللہ کے قدمین شریفین ہے۔ سرکار کے قدمین شریفین کس میں بس آپ کے نقوش پا پہ چل رہا ہوں، تو آپ خود سوچیں جو قدمین مصطفیٰ پہ چلنے والا ہو اسے اللہ نے کتنی بلندیاں عطا فرمائیں۔ تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے قصیدہ غوثیہ لکھا، اور قصیدہ غوثیہ غوث پاک کا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے۔ میرے حضور تاجدار گولڈن شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پوری علمی دلائل سے ثابت کیا کہ غوث پاک کا ایک ایک جملہ حق ہے، سچ ہے۔ اس میں آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے حضور کی پیروی کی برکت سے، سرکار کے قدمین شریفین کی خیرات سے اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں ان الحسنی والمخدع مقامی، میں امام حسن کا بیٹا ہوں، میں حسنی ہوں، اور مخدع میرا مقام ہے۔ مخدع ایک مقام بلند کا نام ہے جس مقام کی طلب ہر صوفی نے کی، یہ مقام مخدع مجھے ملے، اللہ کے قرب خاص کا نام ہے مقام مخدع۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں ہر صوفی نے اس مقام کی تمنا کی، اللہ نے مصطفیٰ کے قدمین شریفین کے صدقے وہ مقام مجھے عطا فرمایا۔ انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ آپ فرماتے ہیں پیروی مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام مخدع عطا فرمایا۔ وَأَقْدَامِي میرے قدم، وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ مردوں کی گردنوں پر ہیں، میرے قدم مردوں کی گردنوں پر ہیں۔ سبحان اللہ بولے آپ پیار سے بولے۔ اچھا بھائی مرد کہا، عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ رجال جو ہیں ان کی گردنوں پر میرا قدم ہے، وَأَقْدَامِي میرے قدم مردوں کی گردنوں پر ہیں۔ ہم تو یہ جو جنس ہے اس حساب سے مرد اور عورت میں تمیز کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کے ہاں مرد کوئی اور ہوتا ہے، صوفیوں میں مرد کوئی اور ہے، صوفیوں میں مرد کوئی اور ہے، اور قرآن شریف نے بھی اس مرد کا تعارف کرایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ رجال اللہ، اللہ کے مرد، الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہاں الرجال آیا ہے اور وہاں رجال اللہ، اللہ کے مرد۔ بولیں ذرا پیار سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مرد جنہیں کہا جاتا ہے وہ واقعی مرد ہوتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میاں صاحب نے بھی کہا کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، او گن دے گن کرتا، کامل مرد محمد بخشا، لال بنان پتھر دا۔ مرد ملے کہ درد نہ چھوڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد ملے اور تکلیف نہ جائے۔
فرمایا جو کسی سے بھی ممکن نہیں ہوتا اللہ مرد کے ہاتھ سے وہ کر دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأَقْدَامِي عَلَىٰ عُنُقِ الرِّجَالِ، میرے قدم مردوں کی گردنوں پر ہیں، اور مرد ہیں غوث پاک کا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اب سب ولیوں کی گردنیں جھکی ہیں، غوث پاک کا قدم سب ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہر ولی نے غوث پاک کی عظمت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ہر ولی کی گردن غوث پاک کی عظمت کے سامنے جھکی ہے، اور جس نے گردن غوث پاک کے سامنے جھکا لی کہ آپ بلند ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ولیوں میں شامل فرما دیا، اس کو ولیوں میں شامل فرما دیا۔ اور غوث پاک آگے چل کے فرماتے ہیں میرا مقام، میری شان، اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ سبب کیا ہے؟ کوئی کسی کے قدم پر ہے، کوئی کسی کے قدم پر، میں اپنے نانا مصطفیٰ کے قدم پر چل رہا ہوں۔ کیا کہنے؟ اور پھر جو وابستگان ہیں ان کے لیے غوث پاک نے اعلان کیا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ اے میرے مرید خوف نہ رکھ، اللہ میرا رب ہے۔ عطانی رفعتا نلت المنالی، مجھے اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور آگے چل کے غوث پاک کو جو مقام ملا، جو شانیں ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں، وابستگان کو ٹھارس مند آتے ہیں، کہتے ہیں او میرے مرید یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ ویسے گپ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مصطفیٰ کی پیروی کے صدقہ سے مجھ پہ یہ احسان کیا، مجھے اللہ نے تصرفات کی وہ دولت عطا فرمائی ہے، تصرفات کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اگر میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اور کوئی میرے مرید کو بے عزت کرنا چاہے، اسے ننگا کرنا چاہے، فرمایا میں مغرب سے آ کے مشرق میں مرید کا پردہ ڈھانپ جاتا ہوں، میں اپنے مرید کو بے عزت نہیں ہونے دیتا۔ پیار سے کہو ضرور، میں اپنے مرید کو ننگا نہیں ہونے دیتا، میں اپنے مرید کو بیزتا نہیں ہونے دیتا، میں اپنے مرید کی عزت کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی ڈھارس بجا کے کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، مریدی لا تخف واشر فإنی عزوم قاتل عند القتال۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ جب چاہتا ہے فرشتوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ بھیجتا فرشتوں کو ہے۔ اب فرشتے اللہ بن جاتے ہیں۔ اچھا فرشتوں کی مدد کے سارے قائل ہیں، ولیوں کی مدد کا مسئلہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی فرشتوں کو مدد کرنے کا کس نے اختیار دیا؟ کس نے یہ طاقت دی؟ تو اگر فرشتہ مددگار بنے اور کسی کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑے تو جس کے سامنے فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ غوث پاک اگر مدد کرتے ہیں، بولے نہیں آپ پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ فرشتے تو مددگار ہیں نا، خدمت گزار ہیں، فرشتے تو مصطفیٰ کے غلاموں انسانوں کے خدمت گزار ہیں۔
بلکہ آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ایک مرتبہ دانت میں تکلیف ہوئی اور وہ تھانہ بھون سے وہاں سے لاہور آئے. تو لاہور آئے تو انہوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا تھا، ڈاکٹر کو چیک کرانا تھا تو کہنے لگے تھوڑا ٹائم تھا میرے پاس. میرے ایک دوست تھے بلگرامی سے میں نے کہا کہ یار ڈاکٹر سے بعد میں چیک کرائیں گے، پہلے ذرا داتا کو سلام کریں. ایسے کہ چھپ چھپ کے سارے ہی جاتے ہیں، رولا اسا واسطے دے بھائی تسی جاسو تے مشرک ہو جاسو اندر خانے سارے ہی جانے پاہمیں جن پومنے تے پاہمیں جن پومنے کسی بھی بہانے سے جاتے ہیں. مولانا کہتے ہیں بلگرامی کو ساتھ لیا کہ یار ڈاکٹر کو بعد میں چیک کرائیں گے، پہلے ذرا داتا کو سلام کریں. اچھا بلگرامی کہتے ہیں میں داتا کے پاس حاضر ہوا مولانا کے ساتھ. یہ دیوبندیوں کے پیشوا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. کہتے ہیں جب داتا کے مزار پہ حاضر ہوئے تو مولانا مراقب ہو گئے، مراقبے میں سر لے گئے، ایسے سر نیچے کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے. اچانک سے آنکھ کھلی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہنے لگے بلگرامی یہ تو بہت بڑی ہستی ہے. بلگرامی یہ تو بہت بڑی ہستی ہے. بلگرامی کہنے لگا حضرت کیا دیکھا؟ کہنے لگے جب میں مراقبے میں گیا تو میں نے ہزارہا ملائکہ کو داتا کے سامنے ہاتھ باندھے خدمت میں دیکھا. ہزارہا ملائکہ کو داتا کی خدمت میں ہاتھ باندھے خدمت میں دیکھا ہے. جو داتا کی خدمت گزار ہوں وہ مددگار ہو سکتے ہیں تو داتا مددگار کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرشتوں کی مدد سارے مکتبہ فکر والے مان لیتے ہیں کہ جی بدر میں بھی فرشتوں نے مدد کی، اب بھی فرشتے مدد کرتے ہیں. تو جو فرشتوں سے بھی زیادہ شان کے مالک اولیاء اللہ ہیں، اگر ان کو اللہ یہ تصرفات اور کرامات عطا فرما دے تو اس معاملے میں بھی یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے. فرشتے کو بھی طاقت اللہ دیتا ہے، ولی کو بھی طاقت اللہ دیتا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید تو گھبرا نہیں، اے میرے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. اگر میرے مرید سے کوئی کسی مقام میں جھگڑا کرے تو فرمایا پھر جہاد کے وقت، لڑائی کے وقت میں بھی بڑے عزم کے ساتھ آتا ہوں. ہاں پھر میرا بھی عزم بڑا بلند ہوتا ہے. تو جس کے خلاف غوث پاک کی تلوار نکل آئے وہ پھر اپنی خیر ہی منائے. تو اس لیے حضرات گرامی یہ بلند شان والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 11ویں والے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، پیران پیر کی سونا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور یہ مقدس مہینہ ربیع الثانی، اللہ اس کی برکتیں ہمارے شامل حال فرمائے. اور اللہ تعالیٰ غوث پاک کے راستے پر، ان کے نقوش پا پر غوث پاک کا ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزرا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں غوث پاک. زبان سے کہنا آسان ہے، بیان کرنا سوکھا ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے. ذرا دھیان کریں، عمل کی دنیا میں جائیں، پھر پتہ چلے کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، یہ مقامات بلند ان کو کیسے ملے. اللہ تعالیٰ ان کی اعمال صالحہ، ان کی جہد، ان کی محنت، ان کی محبت، ان کا شوق، ان کا ذوق، ان کا بارگاہ پاک میں قرب، اللہ اس قرب کی ساری برکتیں مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.